بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میرا نام نیلم ہے، میری عمر ان دنوں 19 سال تھی۔ میرا رنگ کھلا ہوا گورا چٹا، جبکہ میرے چہرے پر ایک بھی داغ نہ تھا۔ ماتھے پر ایک خوبصورت تل تھا جو مجھے جیسے چاند جیسی خوبصورتی دیتا تھا، جبکہ میرے بال گھٹنوں تک جاتے، اتنے خوبصورت اور ملائم کہ انسان دیکھتا ہی رہ جائے۔ مجھے بعض اوقات ایسا لگتا کہ خود اپنی ہی نظر خود کو نہ لگا بیٹھوں۔ اتنی خوبصورتی زمانے میں شاید ہی کسی نے دیکھی ہو جتنی میں شیشے میں خود کو دیکھ کر محسوس کیا کرتی تھی۔ تبھی میں جب جوان ہوئی تو میری خوبصورتی کے چرچے آس پاس کے سبھی علاقوں میں پھیل گئے تھے۔ اماں ابا بھی میری خوبصورتی سے ڈرنے لگے تھے۔ اسی وجہ سے اماں ہر روز ابا سے یہی کہتی کہ تم بیٹی کی شادی کر دو، ایسی خوبصورت لڑکیوں کو زیادہ دیر گھر نہیں بٹھاتے۔ پر ابا کہتے کہ میری بیٹی کا کردار بہت اعلیٰ ہے، میں اس کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ میری بیٹی نے آج تک کوئی تانگ جھانک یا برا کام نہیں کیا، سو تم بھی اپنی بیٹی پر فخر محسوس کیا کرو، خواہ اس کے بارے میں باتیں نہ بناؤ، نہ خود کو پریشان کرو نہ اسے کرو۔ ویسے بھی ابھی نیلم پڑھ رہی ہے، جب پڑھ کر فارغ ہوگی تو میں اس کے ہم پلہ خاندان میں اس کا رشتہ کروں گا۔ لڑکی کی خوبصورتی لڑکے کی امیری کے برابر ہے، اگر لڑکی خوبصورت ہے اسے امیر شوہر ملنا چاہیے۔ میں ابا کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتی تھی، پر ابا تو گھر کے سربراہ تھے، اسی لیے سبھی ان کی بات مانتے تھے، سو مجھے بھی چپ رہنا پڑا۔ میں ابا کی وجہ سے اپنی پڑھائی مکمل کر پا رہی تھی کہ ایک دن میں گھر آئی تو ابا کے چہرے پر مارے خوشی کے جیسے رنگ جھلملا رہے تھے۔ میں نے ابا سے پوچھ لیا کہ ابا کیا بات ہے، آپ اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو؟ بولے کہ بیٹی، میں نے سوچا نہیں تھا کہ تیرا رشتہ اتنے امیر گھر سے آ جائے گا۔ میں ابا کی بات سن کر حیران ہو گئی کہ ابا تو میری شادی کے قائل ہی نہیں تھے، پھر اچانک میرے رشتے پر کیسے راضی ہو گئے؟ دیکھو بیٹا، ابا نے مجھے دھیمے سے سمجھانے کی کوشش کی، جہاں تم شادی کرنا چاہتی ہو میں اس سے بھی واقف ہوں۔ میں اچھل کر رہ گئی تھی، میں تو فراز کو دل ہی دل میں چاہتی تھی، ابا کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی؟ بیٹا ادھر آؤ، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابا نے بڑی رازداری سے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا کہ ابا کو فراز کے بارے میں کیسے پتہ چلا۔ تبھی ابا مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر سمجھانے لگے، دیکھو بیٹا، یہ بات مجھے کسی نے ہی بتائی ہے کہ تم اپنی کسی کلاس فیلو کو پسند کرتی ہو اور وہ تمہارا ہم جماعت ساتھی بھی ہے، اس کا نام فراز ہے۔ میں ابا کے منہ سے یہ بات سن کر اور زیادہ چونک گئی تھی۔ آج تو میں نے فراز کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، نہ کبھی اس کی طرف سے کوئی ایسی پیش رفت ہوئی تھی کہ میں کہتی فراز مجھے پسند کرتا ہے۔ یہ تو ایک دلی جذبہ تھا جو میرے دل میں ہی رہ گیا تھا۔ نہ جانے ابا کو یہ بات کس نے بتائی تھی۔ یقیناً وہ انسان کوئی پہنچ والا ہوگا، اس کے پاس غیب کا علم ہوگا جو وہ ایسی بات بھی جان پایا ہے، ورنہ تو میری کسی قریبی سہیلی کو بھی اس راز کے بارے میں علم نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، سچ پوچھئے تو یہ ایسا راز تھا جس کا کسی کو معلوم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پر ابا نے یہ بات کس سے معلوم کی تھی؟ مجھے یہ بات بھی شک میں ڈال رہی تھی۔ خیر سے میں خاموش کھڑی ہو گئی، مطمئن بھی تھی کیونکہ میں نے ابھی تک کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی کہ جس سے مجھے شرمندگی ہو۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ابا، مجھے آپ کی عزت کا خیال ہے، میں نے فراز سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی، نہ میں اس کے سامنے گئے اور نہ وہ میرے سامنے آیا۔ ہم دور سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور صرف اس لیے کہ وہ کلاس میں ایک اچھا ذہین طالب علم ہے، میں اسے اچھی لگتی ہوں اور وہ مجھے پسند ہے، اور کوئی بات نہیں۔ میں نے ابا کو وضاحت دی تو وہ ہاں میں سر ہلا کر بولے، ہاں بیٹا، میں سمجھتا ہوں کہ تم اس کو دور سے ہی پسند کرتی ہو، پر ایک بات میں تم کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی میں اپنی مرضی سے کروں گا، اور وہ کسی امیر شخص سے کروں گا، کسی ایسے غریب لڑکے سے نہیں کروں گا جس کی اپنی پڑھائی مکمل نہ ہوئی ہو۔ میں ابا کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی، میرے پاس ان کی بات کا کوئی جواب بھی نہیں تھا
کیونکہ ابا نے خود ہی کہا تھا کہ وہ میری شادی اس سے نہیں کریں گے۔ میں بھی کہہ چکی تھی کہ میں صرف اسے دور سے جانتی ہوں، کوئی جان پہچان والی بات نہیں ہے۔ ابا نے میری بات پر ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگے، بس بیٹا، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، تمہارا رشتہ ایک بہت ہی خوبصورت اور امیر خاندان سے میرے پاس آیا ہے، پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی گورا نہیں ہے بلکہ اس کا رنگ سانولا ہے۔ میں ابا کی بات سن کر میرا دل بھج گیا تھا۔ فراز بہت ہی خوبصورت تھا اور ذہین ذہن کا بھی مالک تھا، پر ابا نے مجھ سے پوچھے بنا ہی میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ وہ تم سے عمر میں بھی بڑا ہے۔ ابا نے اگلا دھماکہ میرے سر پر کیا تو میرا دل اور پریشان ہو گیا۔ میں وہیں سے واپس اپنے کمرے میں پلٹ آئی۔ ابا مجھے آوازیں دیتے رہ گئے، پر میں نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بستر پر گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں اور فراز ایک دوسرے کو پچھلے 10 مہینوں سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے آئے تھے، اور اب میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتی تھی کہ وہ بھی مجھے اتنا ہی پسند کرتا تھا جتنا کہ میں اسے پسند کرتی تھی، مگر اس بات کا کوئی بھی ثبوت میرے پاس نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی تھی۔ ابا، یہ تم نے کیا کر دیا؟ مجھ سے پوچھے بغیر ہی میری شادی طے کر دی، وہ بھی ایک ایسے انسان سے جس کو میں جانتی تک نہیں۔ میں یہ کہہ کر رو ہی رہی تھی کہ مجھے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ یہ میرا وہم ہے۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں اب سو جاتی ہوں۔ اگر اس طرح روتے ہوئے باہر گئی تو اماں شک کریں گی، کہیں گی کہ نہ جانے اس کو کیا غم ہے جو ہر وقت بیٹھی سوگ مناتی رہتی ہے۔ یوں میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، روشنی بھی بجھا دی۔ میں بیڈ پر آ کر لیٹی اور ایک بار پھر سے سسکنے لگی۔ ابا، آپ کو کیا معلوم کہ میں فراز کو پسند کرتی ہوں؟ میں دل ہی دل میں باتیں کر رہی تھی کہ تبھی کمرے میں ایک انجانی سی آواز گونجی، خود کو بتا دو، اپنے دل کو سنبھالو، تم فراز کی نہیں ہو سکتی، تم صرف میری ہو۔ یہ جملہ سن کر میں چونک پڑی تھی۔ میں یکدم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ یہ آواز کس کی تھی؟ کہاں سے آئی؟ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی، کیا یہ میرے خیالوں کا نتیجہ ہے؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے سوال کا جواب خود ہی دیتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہوتا تو مجھے فراز کے بارے میں کوئی آواز کیوں نہ سنائی دیتی؟ میں تو اس سے ہی محبت کرتی ہوں۔ یہ آواز کسی اور کی تھی، اجنبی کی تھی۔ میں نے یہ آواز پہلے کبھی نہیں سنی۔ مجھے ایک انجانا سا ڈر لگنے لگا۔ میں بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں روشنی کی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں سوچنے لگی کہیں ابا نے میرے ساتھ شرارت تو نہیں کی، پر ابا ایسا کیوں کرتے؟ ویسے تو ابا ہمارے ساتھ بہت ہی دوستانہ تعلق رکھتے تھے، وہ اکثر ہنسی مذاق کرتے رہتے، پر اتنی بھی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے ایسا بھونڈا مذاق کریں۔ میں نے کسی صورت بھی اس راز تک پہنچنا تھا کہ میرے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعات کیوں ہو رہے ہیں، پر میں خاموش تھی۔ میں جانتی تھی میرے بس میں فی الحال کچھ نہیں ہے۔ خیر سے میں نے باہر آ کر کھانا کھانا تھا۔ آ کر میں نے اپنا ہاتھ منہ دھویا۔ رونے کے اثرات میرے چہرے سے مٹ چکے تھے۔ میں ابا کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں فراز کو پسند کرتی ہوں۔ میں واپس آ کر کھانے کی میز پر بیٹھی۔ ابا اور اماں بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ابا کا چہرہ ابھی بھی خوشی سے کھلکھلا رہا تھا۔ نیلم کے ابا اتنے خوش کیوں ہو؟ اماں نے ابا کو اتنا خوش دیکھ کر پوچھا تو ابا نے اماں کو بھی وہی بات بتائی۔ ارے نیلم کی ماں، میں تمہیں کیا ہی بتاؤں کہ مجھے کتنا امیر داماد ملنے والا ہے۔ تم جانتی نہیں وہ کس قدر خوبصورت ہے، اور نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بہت امیر بھی ہے۔ ہاں، بس اس کا رنگ سانولا ہے۔ تو تم لوگوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ ابا کے منہ سے اتنی بڑی بات اچانک سن کر اماں بھی ششدر رہ گئی تھیں۔ نیلم کے ابا، تم تو کہتے تھے کہ میں بیٹی کی پڑھائی مکمل ہوئے بغیر اس کی شادی نہیں کروں گا، اب تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم کو کسی نے ڈرا دھمکا کر بھیجا ہے؟ اماں نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ارے، کیا تمہارے شوہر کو کوئی ڈرا دھمکا سکتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے میری جان، بس بات یہ ہے کہ مجھے وہ لڑکا حد سے زیادہ پسند آ گیا ہے۔ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں نے عام انسانوں میں نہیں دیکھیں۔ وہ بہت خاص ہے، اور ایسا خاص کہ تم لوگ بھی اسے دیکھتے ہی یہ بات مان کر رہو گے کہ میرا انتخاب بہت زبردست ہے۔
ابا کے منہ سے ان کے ہونے والے داماد کی اتنی تعریفیں سن کر مجھے بھی دل میں تجسس سا پیدا ہونے لگا کہ آخر وہ کون ہے، کیسا دکھتا ہے، کیا کرتا ہے، اور کیا مجھ سے محبت بھی کرتا ہے یا نہیں، اور مجھے اس نے دیکھا کب۔ بہت سارے سوال تھے جو میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ تم کل کالج نہیں جانا، بلکہ اپنا سبھی کچھ اپنے گھر پر ہی کرنا شروع کر دو، کیونکہ اب تمہارے امتحان میں تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں۔ امتحان کی تیاری تم گھر پر کرو گی تو زیادہ آسان ہوگا۔ اس طرح مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ تم گھر پر تیاری بھی کر لو گی اور گھرداری بھی سیکھ لو گی۔ وہ لوگ کل آ رہے ہیں، کل تو تم کالج ہرگز نہیں جانا۔ وہ تمہیں دیکھ کر پسند کریں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ابا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ جو ابا میری شادی کے لیے ایک لفظ کسی کو منہ سے نہیں نکالنے دیتے تھے، آج اس شخص کی باتوں میں آ کر مجھے کالج جانے سے روک رہے تھے۔ خیر کالج میں بھی کوئی خاص کام نہیں تھا۔ میں تیار ہو کر شام کے وقت تک بیٹھ گئی تھی۔ ابا بہت خوش تھے۔ انہوں نے تو اچھا سا سامان بھی لایا جو ان لوگوں کو تحفے میں پیش کرنا تھا، حالانکہ رشتے کے وقت کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا۔ خیر سے ابا نے مجھے یقین دہانی دی کہ ان کا انتخاب بہترین ہے، میں سب کچھ بھول جاؤں گی۔ شام کے 5 بجے گھر کا دروازہ بجا۔ ابا نے خود جا کر دروازہ کھولا۔ یہ تقریباً 5 لوگ تھے جن کے قد بہت لمبے تھے، اور یہ فوراً ہمارے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے ابا کو سلام تک نہیں کیا۔ میں ان کو دیکھ کر حیران تھی کہ آخر ابا کن لوگوں سے متاثر ہیں۔ یہ لوگ تو ایک تو قد کے بہت بڑے، اوپر سے اچھی صحت والے تھے۔ میرے ابا کمزور ہی ہوں گے۔ یہ تو یوں دندناتے ہوئے ہمارے گھر میں چلے آئے جیسے ہم کوئی ان کے غلام ہوں۔ ابا نے ان لوگوں کو ڈرائنگ روم کے اندر بٹھایا۔ ان کے ساتھ کوئی عورت نہیں تھی، جس پر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی۔ آج کے گھر میں تو ایسا کوئی گھر نہیں جہاں عورت نہ ہو۔ عورت نہ بھی ہو تو لوگ اپنے رشتہ دار خواتین کو ہی لے آتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں حیران ہو رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلتی تھی جو میرے کمرے میں بھی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بھاگتی ہوئی چلی گئی تھی۔ میں جانتی تھی میں یہ چھوٹی سی کھڑکی کھول کر دیکھوں گی تو مجھے باہر کا سارا منظر نظر آ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ میں نے اپنے کمرے کا پردہ اچھی طرح سے سیٹ کر دیا۔ اب میں چاہتی تھی کہ ان لوگوں سے یہیں سے چھپ چھپ کر دیکھوں گی۔ بالآخر میں نے ایسا ہی کیا۔ کمرے کی روشنی بند کر دی اور پردے سے اوٹ سے ان کو دیکھنے لگی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ یہ 5 لوگ تھے جو بیٹھے ابا سے باتیں کر رہے تھے۔ ان میں دولہا کہاں تھا یہ تو مجھے نہیں پتا تھا، پر ایک بات بتاتی چلوں کہ یہ سب لوگ عجیب وضاقتہ کے مالک تھے۔ ان کے کپڑے سفید رنگ کے اجلے ہوئے، جبکہ ان کی آنکھوں سے جیسے حرارت نکل رہی تھی۔ یہ سرخ آنکھوں والے لوگ تھے۔ خدا جانے یہ سب مجھے نظر آ رہا تھا یا ابا کو بھی۔ کہیں یہ لوگ بیمار تو نہیں، میں نے دل میں سوچا۔ ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور ہونٹ موٹے موٹے تھے۔ یہ تو کوئی افریقی ملک کے باشندے لگتے تھے۔ ابا کو نہ جانے کیسے پسند آ گئے۔ ابا ان سے خوشگپیاں کرنے میں مصروف تھے۔ اماں نے مجھے چائے کے لیے بلایا۔ اماں کہنے لگیں میں تجھے ڈرائنگ روم میں تمہارے ابا کے پاس لے کر جاؤں گی۔ میں نے کہا اماں تم ہوش میں تو ہو، ابا کے ساتھ 5 مرد بیٹھے ہیں، میں کیسے ان کے سامنے جاؤں گی؟ میری بات سن کر اماں ہنسنے لگی۔ ارے پگلی تو کس دنیا میں رہتی ہے؟ جا کر دیکھ وہاں 3 عورتیں اور 2 مرد ہیں۔ میں اماں کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ اماں میں اپنے کمرے سے دیکھ کر آئی ہوں، وہاں سارے ہی آدمی بیٹھے ہیں۔ ہاں ہاں تجھے تو سب آدمی ہی نظر آئیں گے، تیری آنکھوں پر تو ابھی پٹی بندھ گئی ہوگی۔ اماں مسکرانے لگیں۔ مجھے اماں کی یہی باتیں اچھی بھی لگتی تھیں، تبھی مجھے کبھی ماں اور دوست میں فرق محسوس نہیں ہوا۔ خیر میں چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا واقعی وہ عورتیں ہی تھیں۔ ان سب عورتوں اور مردوں کی شکلیں مگر ایک جیسی تھیں، سبھی کے رنگ سانولے تھے اور سب لوگ ایک جیسی مسکراہٹ رکھتے تھے۔ مجھے لگا جیسے میں ایک جیسے لوگوں کے عکس دیکھ رہی ہوں، پر میں انہیں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ وہ رشتے کے لیے آئے تھے، ورنہ میں ہنسی مذاق ضرور کرتی۔ خیر میں چائے رکھنے کے بعد سامنے ہی بیٹھ گئی۔ ان میں سے ایک عورت جو کہ ادھیڑ عمر کی تھی ماشاء اللہ کہتے ہوئے بولی، آپ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، بس ہمیں آپ کے جیسی ہی لڑکی چاہیے تھی۔ ہم اپنے بیٹے کی جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا دیا ہمارے پاس سبھی کچھ ہے، ہمارے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، وہ چیز جو کسی بھی امیر شخص کے پاس نہیں ہوتی، مگر ہم دنیا کے ایک ایک کونے سے قیمتی تحائف لا کر آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ ہمیں آپ کی بیٹی چاہیے کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہے۔ ہم اپنی نسل میں
खूबसूरत बच्चे पैदा करना चाहते हैं। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, हम लोग कद काठ और रंगत के मामले में खुदा ताला के बख्शे हुए नहीं हैं। अल्लाह ने हमें कम सूरत बनाया है, मगर बेशक उसने खूबसूरत इंसानों को भी पैदा किया है। हम अमीर हैं, हम अपनी इमारत से उनकी खूबसूरती खरीद सकते हैं। वो औरत चूँकि बूढ़ी थी, इसीलिए किसी ने भी उसकी बात को बुरा नहीं मनाया, मगर मैं जानती थी कि शायद अब्बा को ऐसा कहना अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब्बा मेरा अच्छा मुस्तकबिल सोच रहे थे, सो इन्होंने इन लोगों को वहीं पर बिठाया, उनसे बातें करते रहे और कहा कि मेरी बेटी अब आपकी बेटी है, आप जब चाहे आकर इसे ब्याह कर ले जाएं, बस इसके अगले महीने इम्तिहान हो जाएं तो फिर हम इसकी रुखसती कर देंगे। वो लोग भी शायद जल्दी ही शादी करना चाहते थे। कहने लगे कि ठीक है, 1 महीने में आप लोग हमें जान लेंगे और हम लोग आपका मज़ीद दिल में जगह बना लेंगे, तभी आप लोगों के लिए हमें रिश्ता देना आसान हो जाएगा। मैं ये बात सुनकर बहुत खुश हुई थी कि कम अज़ कम अब्बा ने मुझे इम्तिहान तक पढ़ने के लिए इजाज़त तो दे दी है। इन लोगों ने बहुत सारी बातें की, फिर कहने लगे कि हमें मगरिब से पहले जाना होगा, अगर मगरिब हो गई तो हम अपने घर नहीं जा सकेंगे। ये लोग बहुत जल्दी में लग रहे थे। वो अब्बा के साथ उठकर बाहर आए। मैं समझी कि शायद ये लोग गाड़ी पर आए होंगे, इसी वजह से मैं दौड़ती हुई ऊपर जाने लगी कि उस औरत ने मुझे पकड़ लिया। बोली कि बेटी, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा लाई हूँ, आज पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ, सो मेरा हक बनता है कि मैं तुम्हें कुछ न कुछ देती जाऊँ। तभी उस औरत ने एक बटवा सा निकाला जो कि चमड़े का बना हुआ था और अंदर से सिक्के निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए। मैं जल्दी में थी, मैंने उन सिक्कों को देखा नहीं, अपने हाथ में उठाए ऊपर छत पर आ गई। मैं उन लोगों की गाड़ी देखना चाहती थी, तभी अब्बा भी उनके साथ ही खड़े थे। मैं जैसे ही ऊपर पहुंची, मेरी नज़र बाहर गली पर पड़ी। देखा तो यहाँ कोई गाड़ी नहीं खड़ी थी। मैं सोचने लगी कि अब्बा ने इन लोगों की इमारत की तारीफ़ तो बहुत की थी, पर ये लोग खुद गाड़ी में नहीं आए, ये कैसे मुमकिन है। फिर सोचा कि शायद ये लोग दूसरी गली में अपनी गाड़ी खड़ी करके आए हों। मैं इस तरफ से घूमकर छत के दूसरे कोने पर गई, पर वहाँ भी कोई गाड़ी नहीं थी। फिर सोचा मैं इनको जाते हुए तो देख ही लूँगी कि आखिर ये कहाँ जा रहे हैं, किस पर आए थे, किसके साथ आए थे, क्या किराए की गाड़ी लेकर आए थे। ऐसा न हो कि ये अब्बा को झूठ बोलकर मेरा रिश्ता मांग रहे हों। तभी मेरी नज़र गली पर ही थी कि ये लोग घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलते ही इनका बेटा जो मेरा रिश्ता मांगने आया था, इधर उधर देखने लगा। फिर इसकी नज़र सीधा छत पर गई और ये मुझे देखने लगा। मैं तो एक पल को जैसे शॉक्ड ही रह गई थी। उसको देखकर मैं बुरी तरह शर्मिंदा हुई। मैंने सोचा कि ये आदमी मेरे बारे में क्या सोचेगा कि ये रिश्ते वाले मेहमानों को छुप छुप कर देख रही है। मैं फ़ौरन ही पीछे हट गई थी। उसने एक ही मुस्कुराहट के साथ मुझे अपना दीवाना कर दिया था। अगरचे वो सूरत का काला था, मगर न जाने क्यों उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा जादू था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं पीछे हट गई। तकरीबन आधे मिनट के बाद जैसे ही मैंने दोबारा छत से मुड़कर देखा तो वो सब लोग वहाँ नहीं थे। वो सब के सब कहीं चले गए थे। मैं हैरान होने लगी कि इतनी सी देर में वो कहाँ चले गए। तभी मैं घूमकर दूसरी तरफ गई। वो किसी भी गली में मौजूद नहीं थे, हालांकि ये रास्ता एक ही था। मैं हैरान होने लगी कि आखिर इतनी जल्दी, इतनी रफ्तार से कोई कैसे हरकत कर सकता है, जबकि गली में दूर दूर तक कोई गाड़ी भी खड़ी नहीं हुई थी। मैं थक हार कर सोचते सोचते नीचे अपने कमरे में आ गई। अब्बा और अम्मा उसी कमरे में बैठे मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। शायद वो मेरे जहेज़ के बारे में भी परेशान थे। अब्बा अम्मा से कहने लगे कि हम अपनी बेटी को इतना जहेज़ कैसे देंगे, ये लोग तो बहुत अमीर लगते हैं, अगर इनके सामने हमने अपनी गुर्बत दिखाई तो ये हमारी बेटी की कदर नहीं करेंगे। जबकि अम्मा का मौक़िफ़ था कि अगर उनको अमारात ही चाहिए होती तो वो किसी दौलतमंद घराने में जाते। वो ये सिर्फ़ नीलम की खूबसूरती देखकर यहाँ तक आए हैं क्योंकि इनको भी लगता है कि ये अपनी नस्ल में खूबसूरत बच्चे पैदा करके अपनी नस्ल बदल सकते हैं। मैं अम्मा की बात सुनकर शर्माने लगी थी। मैंने तो कभी बच्चों के बारे में सोचा भी नहीं था। आज काफ़ी देर से यही बातें सुन सुनकर मेरी ज़िंदगी के आने वाले ख्वाब मुझे तंग करने लगे थे। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में अभी से सोचने लगी थी। मैंने कभी माँ बनने के बारे में सोचा नहीं था,
پر آج پہلی مرتبہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا تو خیال آتے ہی مجھے ایک خوبصورت سا احساس ہونے لگا۔ خیر میں اپنے کمرے میں آ گئی، تب مجھے یاد آیا اس عورت نے مجھے سونے کے سکے دیے تھے جو کہ بہت ہی بھاری تھے اور سنہری رنگ کے تھے۔ میں نے مٹھی کھول کر انہیں دیکھا تو وہ واقعی چمک رہے تھے۔ سوچا کہ کیوں نہ یہی سکے اماں ابا کو دے دوں، سونے کی قیمت بھی تو اچھی خاصی ہے۔ اگر یہ سکے بیچ کر اماں ابا میرے لیے جہیز بنا سکیں تو ان کی آدھی فکریں ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ میں امی ابا کے پاس گئی، ان کو کہا کہ یہ سکے مجھے اس عورت نے دیے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ سونے کے سکے ہیں، آپ انہی کو استعمال کر لیجئے۔ ابا بولے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر انہوں نے تم سے دوبارہ یہ سکے طلب کیے تو تم کیا کہو گی؟ میں نے کہا ابا انہوں نے مجھے تحفے کے طور پر دیے ہیں، ویسے بھی انگوٹھی ہوتی تو میں نہ دیتی کہ وہ پہننے والی چیز ہے، پر سکہ تو خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے، آپ یہ لے جائیے اور انہیں بیچ کر میرے لیے جہیز بنا لیں۔ ابا پیسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، کہنے لگے تمہیں اللہ سلامت رکھے بیٹی، تم نے نہ صرف میرا مان رکھا بلکہ میرا ساتھ بھی دے رہی ہو۔ ابا کی بات پر میں خوش ہو گئی تھی۔ خیر رات کا وقت ہو چکا تھا، ہم نے مہمانوں کے لیے اچھا خاصا کھانا بنایا تھا۔ میں نے کچن میں جا کر وہی کھانا کھایا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دل آج خوش تھا، نہ جانے کیوں مجھے اس شخص میں کچھ خاص لگا تھا۔ کمرے میں آ کر میں بستر پر لیٹی اور مسکرانے لگی۔ فراز کا دل میرے دل سے کہیں دور ہی چلا گیا تھا۔ اب میں صرف اور صرف اپنے ہونے والے شوہر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اوہو، میں نے تو اس کا نام پوچھا ہی نہیں، اس کا نام کیا ہوگا؟ میں دل میں سوچ سوچ کر شرمانے لگی۔ میں منہ ہی منہ میں یہی سب باتیں بڑبڑا رہی تھی کہ میرے کمرے میں آواز گونجی، میرا نام زرار ہے پیاری لڑکی، تم مجھے زرار کہہ سکتی ہو یا تم مجھے زری بھی بلا سکتی ہو۔ یہ آواز سنتے ہی میں اچھل پڑی، یا اللہ یہ کون ہے جو میری ہر بات کا جواب دے رہا ہے؟ میں نے اپنے منہ سے ابھی الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ میرے کمرے کی کھڑکی پر ایک ہلچل سی محسوس ہونے لگی۔ میں نے دیکھا وہاں کچھ حرکت محسوس ہوئی تو میں نے فوراً پردے کو ہٹا دیا۔ سامنے کیا دیکھتی ہوں، وہاں وہی نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ میری کھڑکی کے باہر چھوٹا سا لان تھا جہاں پر بیری کا درخت بھی موجود تھا اور بھی چھوٹے موٹے درخت تھے جن سے اکثر ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے اندر آتی رہتی، سو میں کھڑکی کھلی رکھتی اور پردہ اس پر پڑے رہنے دیتی۔ میرے کمرے کی دوسری کھڑکی ڈرائنگ روم میں کھلتی تھی۔ یوں گرمی کے دنوں میں دونوں کھڑکیاں کھلی رہتیں تو ہوا کا گزر اتنا ہوتا کہ مجھے پنکھا چلانے کی بھی ضرورت محسوس نہ ہوتی، مگر اب مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں زرار ہوں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی۔ کون زرار؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں زرار، تمہارا ہونے والا شوہر۔ اس نے ایک بار پھر مسکراتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو میرا دل کانپنے لگا۔ زرار، میں تم یہاں سے چلے جاؤ، میں نے پھر سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہا تو وہ ہنس پڑا۔ پیاری لڑکی، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں تو یہاں تم سے ملنے آیا ہوں۔ نہ جانے کیوں زرار کی باتیں بہت مختلف تھیں۔ وہ ایسی بات کر رہا تھا جیسے وہ میرا ہونے والا شوہر نہیں بلکہ کوئی استاد ہو۔ وہ مجھے بار بار پیاری لڑکی کہہ کر پکار رہا تھا اور مجھے اس کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ تم چلے جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری بات پر وہ بولا، میں کل تم سے دوبارہ ملنے کے لیے آؤں گا۔ تم مجھ سے ملنے کے لیے یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے پوچھا۔ میرے ابا تو ہر وقت میرا پہرا دیتے ہیں، میرا مطلب ہے ہمارے گھر کا دروازہ بند ہوتا ہے تو تم مجھ سے ملنے کے لیے یہاں کیسے آ گئے؟ میری بات پر زرار مسکرانے لگا۔ میں کہیں بھی آ جا سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زرار یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ میں دیکھتی ہی رہ گئی، کبھی پردے کو ہلاتی، کبھی اس کو آوازیں دیتی، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنا آپ نفسیاتی اور پاگل لگنے لگا۔ مجھے لگا جیسے میں نے جو بھی کہا، جو بھی دیکھا اور سنا وہ غلط تھا۔ زرار نام کا کوئی شخص یہاں پر آیا ہی نہیں تھا۔ انہی سب باتوں سے میں بہت پریشان تھی، مگر اب میں جاننا چاہتی تھی کہ میرا رشتہ جن لوگوں میں ہو رہا ہے، انہوں نے مجھے کہاں دیکھا اور یہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ابا سے کہا، ابا آپ جن لوگوں میں میرا رشتہ کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو کیا معلومات ہیں؟ یہ کس خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ میری بات سن کر ابا بھی سوچ میں پڑ گئے۔ ہاں بیٹا، یہ تو میں نے ان سے پوچھا ہی نہیں، میں میڈیکل اسٹور کے پاس سے گزر رہا تھا
کہ یہ لوگ ایک بڑے سے تانگے پر جا رہے تھے۔ مجھے پیدل چلتے دیکھا تو بولے، اے شخص تم پیدل کیوں جا رہے ہو؟ پہلے تو مجھے ان کی پرانی اردو پر ہنسی آ گئی۔ میں نے کہا کہ بندہ ناچیز اپنے گھر جا رہا ہے، بیٹی کی طبیعت خراب ہے۔ میرے منہ سے بیٹی کا لفظ سن کر وہ افسوس کرنے لگے۔ تم کو اللہ رحم میں رکھے، تمہاری بیٹی بیمار ہے، تمہیں تو جلدی گھر پہنچنا چاہیے، تم تانگے پر بیٹھو، ہم تمہیں پہنچا دیں گے۔ یہ لوگ مجھ سے اصرار سے پیش آنے لگے۔ میں نے سوچا میں اکیلا ہی ہوں، نہتا ہوں، کیا پتہ یہ لوگ میرا کیا حشر کر دیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان پر شک کرتا وہ خود ہی بول پڑے، ارے بھائی تم ڈرتے کیوں ہو؟ ہم کون سا تم کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے؟ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم انسانوں کی عزت کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر کہ مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے، میں ان کے تانگے پر بیٹھ گیا۔ دراصل اس دن تم بیمار تھی، بخار کی دوا لانے والا گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا، تمہاری ماں بھی مصروف تھی، سو میں تمہاری دوا لینے کے لیے گیا تھا۔ یہ تقریباً 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں نے ان سے کہا بھی تھا کہ میں دوا لینے کے لیے اکثر یہاں آتا رہتا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری بیٹی کی بیماری کیا ہے؟ میں نے ان کو بتایا کہ بیماری تو کوئی نہیں، بس وہ خوبصورت بہت ہے، بعض اوقات اسے نظر لگ جاتی ہے، اسی وجہ سے ڈاکٹر دوا لکھ کر دیتا ہے۔ جبکہ میری بیوی یہ سب مانتی ہی نہیں کہ میری بیٹی کو نظر بھی لگتی ہے، حالانکہ میں اس بات پر سختی سے قائم ہوں کہ میری بیٹی کو نظر لگتی ہے، وہ ہے ہی اتنی خوبصورت کہ اسے نظر لگ جاتی ہے۔ میں ابا کے منہ سے یہ باتیں سن کر حیران بھی ہوئی تھی اور پریشان بھی۔ پھر کیا ہوا ابا؟ میں نے پوچھا۔ پھر یہ لوگ مجھے تانگے میں بٹھا کر بہت جلد میرے گھر کے قریب چھوڑ کر چلے گئے، کہنے لگے کہ ہم بہت جلد آپ کے گھر آپ کی بیٹی کو دیکھنے آئیں گے۔ مجھے اس وقت ان کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، پر کل یہ لوگ پہلی دفعہ مجھے ملے ہیں، کیونکہ میں ان کی عمارت سے واقف ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے بڑے بڑے سامان، بڑے بڑے خزانے بھی دکھائے ہیں۔ بیٹا ان کے پاس بہت رقم ہے، اندھا پیسہ ہے، گھروں کے نام پر ان کے پاس بڑے بڑے محلات ہیں جن میں تم رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، پر یہ لوگ اتنے امیر ہیں کہ تم یہاں ایسے رہو گی۔ ابا کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا۔ ابا، آپ نے ابھی تک ان کے ساتھ صرف ایک تانگے کی سواری کی اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ میرے لیے معقول ہیں؟ خدا جانے کس کماش کے لوگ ہیں۔ آپ کو کم از کم مجھ سے تو پوچھنا چاہیے تھا کہ مجھے کیا چاہیے، میں کس قسم کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے پڑھا لکھا لڑکا چاہیے تھا ابو، مگر زرار کے بارے میں تو میں نہیں جانتی کہ وہ ایک لفظ بھی پڑھا ہو۔ ابو میرے منہ سے زرار کا نام سن کر چونک گئے۔ ارے لڑکی، تمہیں کس نے بتایا کہ اس کا نام زرار ہے؟ ابا، وہ میں نے ویسے ہی دیکھا تھا، یہ لوگ جو گاڑی لے کر آئے تھے اس پر یہ نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے بات چھپانے کی کوشش کی، مگر بیٹا وہ تو کوئی گاڑی لے کر نہیں آئے تھے۔ پتہ نہیں ابو، پھر اس کا نام زرار نہیں کوئی اور ہوگا، میں نے تو تکے پر یہ بات کی ہے۔ میری بات سننے پر ابا ذرا شک میں پڑ گئے تھے، ان کو شاید کہ معلوم پڑ چکا تھا میں اب زرار سے باتیں کرنے لگی ہوں، اسی لیے انہوں نے بھی سوچ لیا کہ میں جلد ہی اپنی بیٹی کی شادی کر دوں گا تاکہ زیادہ مرحلے نہ آئیں اور بیٹی کو بھی دکھ نہ اٹھانے پڑیں۔ تبھی ابا نے شادی کے لیے سب خاندان والوں کو اکٹھا کیا، کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی زرار نامی نوجوان سے کرنا چاہتا ہوں، وہ میری بیٹی کے شایان شان ہیں، ان کو میری بیٹی کی خوبصورتی پسند آ گئی ہے تو یہ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ خاندان کے سب بزرگ بیٹھے ابا کو تعصب بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی میرا ایک چچا زاد بھائی سڑ کر بولا، چچا جان، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ندیم اور نیلم کا بچپن سے ہی نکاح ہو چکا ہے، پھر آپ قبیلے کی روایات توڑ کر آخر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی کوئی زبان نہیں ہے؟ اور جہاں تک رہی بات دولت کی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو شخص کی دولت ہی پسند آ گئی ہے، ورنہ تو اس میں ایسی کوئی خاص بات ہوگی نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ پیسے کے بہت بڑے پجاری ہیں۔ بڑی مشکل سے یہ بحث ختم ہوئی۔ میرے چچا زاد بھائی کو سبھی نے سمجھایا کہ بڑے انسان کے سامنے اتنی بدتمیزی سے پیش نہیں آتے، مگر میرے ابا کو بھی اس بات کا ہوش نہیں تھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، صرف دولت کی خاطر ہی صحیح، مگر اتنا جنون آخر کیوں کر؟ حالانکہ پہلے بھی تو دولت مند لوگوں کے گھروں سے ہی رشتے آئے تھے، پر شاید ابا جی کو ان لوگوں کی کوئی خاص ادا بھا گئی تھی۔ میں تو بہت پریشان تھی، اس سب کے باوجود بھی کہ میں اپنے شوہر سے، ہونے والے شوہر سے محبت کرتی تھی،
پھر بھی بچپن کی منگنی تو بچپن کی ہی ہوتی ہے۔ مجھے تو آج ہی اس کے بارے میں پتہ چلا تھا، پر میں سوچنے لگی کہ اگر ابا نے کوئی زبان دی ہوئی تھی تو انہیں اس کا پاس بھی رکھنا چاہیے تھا۔ اب ابا دولت کی وجہ سے آ کر یکدم سب رشتے بھولے بیٹھے تھے۔ خاندان والوں نے اس رشتے کی بھرپور مخالفت کی، پر ابا نہیں مانے۔ انہوں نے میری شادی زرار سے کرنے کا اعلان کر دیا۔ خاندان کے زیادہ تر لوگ شادی میں نہیں آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم زرار کی شادی میں قدم بھی نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ عجیب سا شخص ہے، اس سے ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتے، پر ہمارا رشتہ دار، ہمارا بھائی جان بوجھ کر اس کی شادی کر رہا ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ یوں سب لوگ ہم سے ناراض ہو گئے۔ میری شادی والے دن زیادہ لوگ ہمارے گھر نہیں آئے تھے، صرف امی کے ننیھال والے اور وہ لوگ جو ہمارے خاندان کا حصہ نہیں تھے۔ مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اتنے بڑے خاندان کا حصہ ہونے کے باوجود بھی میں اکیلی رخصت ہو رہی ہوں۔ میری سب سنگی ساتھیاں بھی نہیں تھیں، حالانکہ یہ سب ہر موقع پر میرے ساتھ ہوا کرتی تھیں، پر آج یہ لوگ بھی نہیں آئی تھیں۔ غالباً ان کے والدین نے انہیں میرے ساتھ چلنے سے منع کیا تھا۔ ہم لوگ پورے خاندان میں کٹ کر رہ گئے تھے، پر ابا کی ضد نہیں ختم ہوئی۔ ابا نے میری شادی زرار سے کر دی۔ نکاح کے وقت زرار نے میرا حق محض 10 کروڑ روپے رکھوایا تو ابو کی باتیں ہی کھل گئیں۔ ابو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا زیادہ حق مہر ان کی بیٹی کو مل بھی سکتا ہے۔ کافی سارے پیسے روپے ان لوگوں نے مجھے بر وقت ادا کر دیے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے سکے تھے۔ یہ سکے انہوں نے میرے ابا جان کو تھما دیے تھے۔ یہ بکس سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابا جان یہ دیکھ کر ہی کھل اٹھے۔ میں شادی میں بیٹھی انہی کے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھے کیونکہ اتنے ساری رقم ان کو جو مل گئی تھی، میری شادی پر ہونے والے خرچے سے بھی زیادہ پیسے وہ میری شادی سے کما رہے تھے۔ خیر سے یہ سب ہو گیا تھا، پر اب میں جانتا تھا کہ اتنی آسانی سے میری یہ شادی نہیں ہو پائے گی، ہوگی بھی تو نبھے گی نہیں۔ خیر ابا تو اپنے پیسے وغیرہ لے کر الگ ہو گئے۔ میری رخصتی ہو گئی۔ میں رخصت ہو کر زرار کے گھر آ گئی۔ زرار کا گھر کیا تھا؟ موتیوں کا محل تھا، جس میں اتنی چمک دمک تھی کہ دیکھ کر ہی میری آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ زرار میرا ہاتھ تھامے ایک بڑے سے بیڈ روم کے اندر داخل ہوا۔ یہ آرام گاہ اتنی آرام دہ اور خوبصورت تھی کہ میں اپنی پوری زندگی میں ایسے بستر پر نہیں بیٹھی تھی۔ یہ سب میں نے صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا، اور میں آج بھی وہ تصویریں دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ اتنے بڑے خوبصورت گھر کہاں ہوتے ہیں، کہاں پائے جاتے ہیں۔ پر آج یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت گھر کی ایک ایک چیز شیشے اور سونے کی طرح چمک رہی تھی۔ میں نے تو اس گھر کا نام ہی خوبصورت گھر رکھ دیا تھا۔ خیر میں نے یہاں پر آتے ہی اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس گھر میں اپنے اماں ابا کو بھی ضرور لاؤں گی۔ میرا شوہر مسکرا کر بولا، جو تمہارا دل چاہے کرنا، بس میری ہو کر رہنا، مجھ سے بے وفائی نہ کرنا، کبھی کسی انسان یا جن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنانا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں جن کے ساتھ کیسے تعلق بنا سکتی ہوں زرار؟ میں ایک انسان ہوں اور ہمیشہ انسان ہی رہوں گی۔ میری یہ بات بھی عجیب سی کی کہ میرے شوہر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ہاں میں سب جانتا ہوں، پر پھر بھی تم ہمیشہ مجھ سے محبت کرنا۔ مجھے اپنے شوہر کی باتوں پر بہت اعتماد تھا۔ کافی دن سے ہم لوگوں کے درمیان بہت ساری باتیں ہو چکی تھیں۔ زرار مجھ سے بہت خوش تھے۔ مجھے اپنے گھر والوں سے ملوایا اور ادھر ادھر مجھے گھمانے لے کر گئے۔ جہاں جہاں زرار مجھے لے کر گئے وہ بہت خوبصورت جگہیں تھیں، مگر جب میں زرار سے پوچھتی کہ یہ ہم کہاں آئے ہیں تو وہ مجھے منع کرنے لگتے، کہتے کہ ایسی باتیں نہ کیا کرو، مجھ سے ایسی چیزیں نہ پوچھو جن کا میں جواب نہ دے سکوں۔ یوں میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دن گزرے تو اللہ نے مجھے اولاد کی خوشخبری سنا دی۔ میں زرار سے اس خوشخبری کا ذکر کرنے ہی لگی تھی کہ ایک عجیب واقعہ میرے سامنے آ گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، مجھے سردی لگ رہی تھی۔ میں نے زرار سے کہا تھا کہ مجھے ہیٹر چاہیے، تبھی زرار میری بات سن کر باہر چلے گئے تھے۔ میں جب کافی دیر ہو گئی ان کے پیچھے پیچھے گئی تو کیا دیکھتی ہوں، زرار سامنے والی انگیٹھی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ایک ڈبہ ہے جس میں یہ کوئلے ڈالنا چاہتے ہیں، پر ہاتھ سے انہوں نے اس کوئلے کو اوپر کر کے جب دوسری برتن میں رکھا تو میں حیران رہ گئی۔ زرار نے دہکتے ہوئے کوئلے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ میں اس بات پر بہت حیران تھی کہ کوئی شخص ایسا بھی کر سکتا ہے۔ میں دوڑتی ہوئی آگے گئی۔ میں نے زرار کے ہاتھ سے کوئلے چھیننا چاہے
تو وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگے۔ ارے میری پیاری بیگم، مجھے کچھ نہیں ہوتا، تم پریشان مت ہو۔ ان کا عجیب سا لہجہ دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ زرار، مجھے سچ سچ بتا دیں، یہ سب کیا ہے؟ بتا دوں گا، پہلے بچہ تو پیدا ہو جائے۔ زرار نے اپنے ہاتھ سے انگارے وہیں رکھتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں حیران ہو گئی۔ وہ کیا راز ہے جو آپ مجھے بتائیں گے؟ آخر مجھے آج ہی کیوں نہیں بتا دیتے؟ نہیں، میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا۔ یہ بات سنتے ہی میں پریشان ہو گئی۔ زرار نے کہا، میں تمہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ سب حقیقت بتاؤں گا۔ خیر، میں خاموش ہو گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا انتظار بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ میرے بچے کی پیدائش کا وقت بھی آ گیا۔ میرا بچہ صحت مند تھا، پر یہ بچہ 2-3 ہفتے کے بعد ہی پیدا ہو گیا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اب تو میں زرار سے ان کی حقیقت جاننا ہی چاہتی تھی، کیونکہ وہ یہ بات کافی دفعے کر چکے تھے کہ میں تم سے کچھ چھپا رہا ہوں جو میں تم کو بتاؤں گا تو تم مجھے چھوڑ کر جانے کی ضد کرو گی، پر تم ایسا نہیں کرنا۔ اور آج وہ دن آ گیا تھا جب مجھے زرار سے وہ حقیقت پوچھنا تھی۔ زرار کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ کیا بات ہے، مجھے آپ سچ کیوں نہیں بتاتے؟ آخر مکان کا کرایہ، وہ سب خرچے کہاں سے آتے ہیں؟ میری بات پر زرار نے خاموشی اختیار کر لی۔ دیکھو، میں نے تم سے صاف کہا ہے، میں نے کوئی کبھی نوکری نہیں کی، اور جہاں تک رہی بات میری حقیقت کی، تو یہ جان لو کہ میں انسان نہیں ہوں، میں ایک ناری مخلوق ہوں۔ مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، پر مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ میں نے تم سے شادی کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، تمہارے مذہب کو قبول کیا، تمہاری زبان سیکھی، اور اگر تم اب مجھے چھوڑ کر گئیں تو تم بہت پچھتاؤ گی۔ میں زرار کی باتیں سن کر پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسی باتیں نہیں کریں زرار، خدا کے لیے کہہ دیں کہ یہ مذاق ہے۔ زرار کو غصہ آ گیا اور بولے، وہ چلا رہے تھے، تم جانتی ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے اتنا بڑا مذاق کیوں کروں گا؟ زرار کی یہ بات سن کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ میں خاموش ہو گئی تھی، اور اب تم میرے بچے کی ماں بن چکی ہو۔ اگر تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی تو خوش تم بھی نہیں رہو گی۔ زرار کی آنکھوں میں ایک دم جلال آ گیا۔ وہ ایسے بات کرنے لگے کہ میرا بھی دل کانپ گیا۔ میں دہل گئی، میں ڈرنے لگی۔ پھر میں نے اپنے بچے کی خاطر قربانی دے دی، پر میں زرار کے ساتھ رہتی نہیں۔ زرار کو بھی ایک خوبصورت بچہ چاہیے تھا جو ان کے خاندان کی نمائندگی کرے، جو ان کے خاندان میں موجود بدصورتی کو ختم کرے اور خوبصورتی سے ان کے خاندان کا شملہ بلند ہو۔ میں اس بات پر حیران بھی ہوں کہ میں ایک جن ذات کی بیوی ہوں، پر جب میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے دنیا کی ہر سہولت میسر ہے، میرا بچہ بہترین پرورش پا رہا ہے، میں جس بھی انسان کی چاہوں مدد کر سکتی ہوں، پھر میں خاموش ہو جاتی ہوں کہ جنس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ انسان ہیں یا جن، وہ میرے لیے تو اچھے ہیں۔ اور ویسے بھی ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد انہوں نے مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی۔ زرار آج بھی میرے شوہر ہیں اور میں ان سے بات چیت کرتی ہوں۔ میرا بچہ ان کی گود میں پل کر بڑا ہوا اور وہ بہت ہی خوبصورت طاقتور بچہ ہے۔ خدا میرے شوہر اور بچے دونوں ہی کو سلامت رکھے، کیونکہ اب میں ان سے محبت کرنے لگی ہوں، مجھے بھی ان کی عادت ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔